اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت معین رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے افراد جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضر الرحمان اور آپ اس ٹائم حضر الرحمان یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام افراد کی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ جس شدت سے، جس محبت سے، جس عقیدے سے اور جس سنجیدگی کے ساتھ وظائف کر رہے ہیں اور ان کو جس طرح سے نتائج مل رہے ہیں، وہ گائے بگائے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے کہ آپ اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے وظائف کو جاری رکھیں۔ جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے۔ اب آتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو ان نوجوانوں کے لیے، ان خواتین اور حضرات کے لیے جن کی شادی کسی نہ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ کیا نصیب میں شادی ہے؟ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس وجہ سے رکی ہوئی ہے؟ کیا یہ سارا کھیل نصیبوں کا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت معین رکھا ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم اپنے وقت پہ آتا ہے اور اپنے وقت پر جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ کی ارینج میرج ہے، چاہے آپ کا لو میرج ہے، چاہے آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کی دوسری شادی ہے اور وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ کوئی اچھا سا رشتہ، مناسب رشتہ نہیں آتا۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ تو مناسب آتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی، بات نہیں طے ہو پاتی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم ذائچے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی پلینٹس کی پوزیشن خراب ہے جس کی وجہ سے صاحب ذائچہ کی جو نصیب کشائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی، کہ شادی ازدواجی زندگی کا جو سکھ ہے، گھر کا جو سکھ ہے، ذہنی ہم آہنگی، میاں بیوی کا جو سکھ ہے، ریلیشن شپ کا سکھ ہے، اس کے پلینٹس کب تک ایکٹیو ہوں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی اس کے روحانی تدارک ہے وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کسی بھی اچھی نیت سے، ایک وظیفہ میں بتاؤں گی شادی کے حوالے سے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے افراد کے معاملات شادی کے حوالے سے درست ہوئے، بہتر ہوئے، اور اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے، وہ عاجزی ہونی چاہیے کہ آپ حضر الرحمان کا وظیفہ نہیں کر رہے، آپ پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذہن میں ہونا، باوضو ہونا، پاکیزگی میں ہونا، صاف ستھری جگہ پر ہونا، کئی دفعہ لوگوں کے وظائف نہیں بھی پورے ہو پاتے کیونکہ آپ وظائف کے وہ تمام پروٹوکول ہی پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آج میں ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ان تمام خواتین اور حضرات کے لیے جن کے شادی کے معاملات میں دشواریاں ہیں۔ یہ وظیفہ کیا جاتا ہے 23 رجب کو، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 22 رجب کا دن گزر جائے، مغرب کے بعد یعنی 23 رجب کا آغاز ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز سے لے کر فجر ہونے تک آپ کے پاس وقت ہے۔ اس کے دورانیہ میں آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورہ ہے، سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ آپ نے 13 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کرے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے وسیلے سے اپنی نصیب کشائی کے حوالے سے دعا کیجیے۔ لیکن اس کی 2-3 چیزیں اس میں شرط بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زکوٰۃ آپ نکال لیں، وہ 13 روپے ہے، آپ چاہے تو 13 روپے نکال دیں، چاہے تو 130 روپے نکال دیں، یا چاہے تو 1300 روپے اپنی حیثیت کے مطابق آپ نکال سکتے ہیں۔ اور جس وقت آپ سورہ ممتحنہ کو پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، چاہے برفی ہو، چاہے گلاب جامن ہو، چاہے کھیر ہو، چاہے چینی ہو، کوئی بھی میٹھی چیز حسب توفیق وہ آپ نے صبح اٹھ کر تقسیم کر دینی ہے، لوگوں میں بانٹ دینی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو 23 رجب کو رکنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، پورا دن آپ روزے میں رہیں گے، اور اس کے بعد افطار کریں گے، اور افطار کے بعد ایک دفعہ آپ نے سورہ ممتحنہ دوبارہ پڑھ لینا ہے تاکہ اس کا جو قرم ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اپنی عام عبادت، عام روٹین میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک مجرب ترین وظیفہ ہے اور یقیناً آپ کو اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وظیفے کے جو پروٹوکول اور جو مندرجات آپ کو میں نے بتائے ہیں، آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔
اور حسب معمول لاسٹ میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ ہیزل رحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اس قسم کی تمام روحانی ویڈیوز جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو جہاں رہے خوش رہے، اللہ حافظ۔